بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ 5ویں حدیث سٹارٹ کریں گے اور 5ویں حدیث باقی جو ہمارے پاس 9th کلاس کے کورس میں رہ جائیں گے وہ باقیہ 5 حدیث جو ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں کریں گے. اس سے پہلے ہم لوگ 4 حدیث کر چکے ہیں. آج ہم لوگ 5ویں حدیث سٹارٹ کرنے لگے ہیں. میں سٹارٹ کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو بھی اور اپنے جو ہے وہ بندوں کو بھی جو ہے اور مسلمانوں کو بھی یہی تلقین کی کہ جو علم اللہ تعالیٰ میرے تھرو تم تک پہنچا رہا ہے اس پر عمل کرو. جو مجھ سے پہلے لوگوں یا مجھ سے پہلے جو نبیوں کو جو وہ علم دیا گیا جو کتابیں نازل کی اس پہ تو عمل کرنا ہی ہے, لیکن قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث وہ ایک واحد ذریعہ ہے انسان کے لیے بہترین سب سے بہترین زندگی گزارنے کا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ تم نے اگر میرے نبی کی اطاعت کی تو تم نے میری اطاعت کی, اور اگر میری اطاعت کی تو میرے نبی کی اطاعت کی. تو اس کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کے تھرو ہم اس پر جو ہے وہ دل و جان سے جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں. اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات, تمہاری جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی, روزمرہ کے معاملات جو ہیں وہ سب قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو جائے. اور کامل مومن بننے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کا جو ہے وہ ان کا جو مکتب ہے یا اس کو جو ہے اپنا ذریعہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع کر لے. کہ قرآن جو ہے انسان کو ہدایت دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً آپ کو ہدایت دیتے ہیں. عملاً اپنے جو ہے اپنے عمل سے اپنے فعل سے جو ہے وہ مسلمان کو جو ہے وہ ایک انسان کو جو ہے وہ راہ راست پہ لانے کا یا ایک زندگی گزارنے بہترین زندگی گزارنے کا جو وہ نمونہ پیش کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے مطابق ڈال لیتا ہے تو وہ یقیناً برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور کامل مومن بن جاتا ہے. اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے جو ہے وہ تابع کیے بغیر کامل مومن بننا جو ہے وہ ناممکن ہے. کامل مومن کی جس میں ایمان جو ہے اس کا مکمل ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر مسلمان اور مومن کی ایک ڈیفینیشن جو ہم ضرور بتانا چاہیے. مسلمان تو وہ ہے کہ جس نے صرف زبان سے اقرار کیا, صرف کلمہ پڑھ لیا اور اس بات پر جو ہے وہ ایمان لیا ہے کہ جی ہاں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ جو ہمارے واحد جو خدا رب ذات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کتاب جو آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے, جو قرآن پاک ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اور وہی ہمارے آخری جو ہے وہ نبی آخر الزمان ہے. لیکن یہ منہ سے اقرار ہے نا. مومن وہ ہے کہ جس نے عمل بھی کیا, جو عمل سے مسلمان بھی دکھا. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مومنوں کے لیے جو وہ ایک ذریعہ بنایا گیا تو ان پر وحی نازل کی گئی, تو ان کو جو ہے قرآن جو ہے ان پر اتارا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان کو پہلے قرآن سکھایا, ان کو تعلیمات سکھائی. وہ غار حرا میں جا کر راتوں کو عبادات کرتے تھے, سب کچھ سیکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نماز سکھائی گئی, پھر انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ سکھائی, صحابہ کو سکھائی, صحابہ سے جو ہے امہات المومنین کو سکھائی, مومنین سے جو ہے وہ دوسری خواتین تک, مسلم خواتین تک. اس طرح سے یہ دین پھیلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس چیز کو سکھایا. تو وہ کامل انسان تھے, مکمل انسان تھے. ان کی جو ضابطہ حیات, ان کا جو زندگی تھی وہ ایک مکمل جو ہے وہ انسان کے لیے راہ جو ہے وہ ہدایت تھی. تو اس طرح سے مومن انسان جو ہے وہ ہے کہ جس نے عمل سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو مومن ثابت کیا, صرف زبان سے نہیں. وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو وہ دل سے اقرار نہ کیا تو اس کا جو ہے وہ کیا حاصل. یہ اس طرح کا کچھ ایک شعر بھی ہے. اینیویز اس کو میں دوبارہ سے کرتی ہوں کہ انسان کی فطرت میں نیکی اور برائی دونوں طرح کا شعور رکھا گیا. اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اختیار کرنے کے باوجود بھی برائی اور گناہ سے جو ہے وہ بچ کے رہے اور اس سے جو ہے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے. دوسرا یہ کہ اپنے جذبات و خیالات اور احساسات کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ تابع کر لے. اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے خالی ہے, نا واقف ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہیں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ من یطیع الرسول فقط
اطاع اللہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر سورہ احزاب میں ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما دیں تو پھر اس میں سے اپنا کچھ اختیار رکھے، یعنی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے کسی چیز کو مقرر کر دیا ہے، تمہارے لیے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے لیے کوئی بات کہہ دی ہے، تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس بات سے جو ہے وہ روگردانی کرو، تم اس بات سے منکر ہو، تم اس بات سے انکار کرو، تمہیں واجب ہے کہ تم اس بات پر ایمان لے کر آؤ سچے دل سے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ارشاد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مکمل ایمان کی نشاندہی جو ہے، مکمل ایمان کی جو نشانی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرما برداری میں ہے، اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ صرف اس کو زیب دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے احکامات پر کھلے دل سے جو ہے وہ ایمان لے کر آتا ہے، سچے دل سے ایمان لے کر آتا ہے، اور نہ صرف خود عمل کرتا ہے بلکہ دوسرے کو بھی جو ہے اس کی ہدایت اور تلقین کرتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ حدیث نمبر 6 کی جو ہے اسٹڈی کریں گے۔ شکریہ۔